السلام علیکم. دن ملک آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. یہ ایک مختصر سا ولاگ ہے اور یہ میں نے اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کال کرتے ہیں اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ہانگ کانگ میں فلائٹس کب آ سکیں گی، اسپیشلی پاکستان سے اور انڈیا سے بھی. یہ متوقع تھا کہ یہ فلائٹ بین اب ختم ہو جائے گا اور فلائٹس آ سکیں، لیکن یہ خبر آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. انفارچونیٹلی کل ہی چیف ایگزیکٹو آف ہانگ کانگ مس کیری لیم نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جو ہے یہ بین یہ مزید بڑھایا جا رہا ہے اور اب یہ 20 اپریل پہ چلا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کچھ ممالک ہیں جو ریڈ لسٹ میں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، فرانس ہے، انڈیا ہے اور پاکستان شامل ہے، فلپین بھی ہے، نیپال بھی ہے، یو کے بھی اس میں شامل ہے، تو اس کے علاوہ یو ایس اے بھی شامل ہے. تو ان ملکوں سے ابھی فلائٹس جو ہیں وہ نہیں آ سکیں گی. یہ خبر ان لوگوں کے لیے تو اچھی نہیں ہے جو پاکستان میں ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی ایسی فلائٹس کی تلاش میں ہیں جو ڈائریکٹ ہانگ کانگ آ سکے. تو فی الحال آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. تو میڈیا میں جو خبر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آل پیسنجرز فلائٹس فرام دیز 9 کنٹریز ول بی پروہیبٹڈ فرام لینڈنگ ان ہانگ کانگ ڈیورنگ دس پیریڈ. تو جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ جو ہانگ کانگ کی گورنمنٹ ہے وہ یہ جو 5th ویو چل رہی ہے اس کے خلاف اس طریقے سے اس طرح سے افادیت کے ساتھ کام نہیں کر سکی جیسے انہوں نے پہلے شروع میں کووڈ-19 کے سلسلے میں انہوں نے فوراً اس چیز پہ قابو پا لیا تھا اور جو کیسز تھے وہ بہت کم تھے. گورنمنٹ کی تو یہ کوشش ہے کہ وہ زیرو پہ لے کے آئیں، لیکن یہ تعداد جو ہے یہ گزشتہ کئی روز سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سنبھل نہیں پا رہی اور 3000 4000 5000 6000 اس طرح مطلب اسی کوانٹٹی کے حساب سے جو ہے پیشنٹس وہ منظر عام پہ آ رہے ہیں. اور بلکہ اب تو کئی مریض ہوتے ہیں جن کو وہ فی الحال گھر پہ ہی کہتے ہیں اسٹے کریں اور پھر جگہ بننے پہ ان کو وہ بلاتے ہیں. بہرحال جی ان ملکوں میں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تقریباً آل ٹوگیدر 9 ممالک ہیں. اچھا، ان میں اگر آپ 2 گھنٹے سے زیادہ پچھلے 14 دن میں ود ان 14 days اینڈ مور دین 2 hours اگر آپ نے یہاں پہ ان ملکوں میں اسٹے کیا ہے دین یو ول بی ریسٹرکٹیڈ فرام بورڈنگ فلائٹس فار ہانگ کانگ. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے جو لوکل میڈیا ہے کہ جو ہانگ کانگ کی گورنمنٹ ہے انہوں نے چائنا سے بھی جو ہے اس سلسلے میں مدد مانگی ہے کہ وہ اپنے ایکسپرٹس یہاں پہ بھیجیں اور دیکھیں کہ یہ صورتحال جو ہے ہانگ کانگ کی کس طرح کنٹرول کی جا سکتی ہے. تو چائنا سے کچھ ایکسپرٹس آئیں گے تو وہ یہاں پہ آ کے کچھ اپنی لیبارٹریز وغیرہ جو ہے ان کا سیٹ اپ کریں گے وہ جو ہے اس ایپیڈیمک کو روکنے کے لیے جو بھی ہو سکا وہ کریں گے. اس سلسلے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو لوکل فیسیلیٹیز ہیں جہاں پہ ان پیشنٹس کو رکھنا ہے وہ سیریسلی انسفیشینٹس ہیں اور ان کی تعداد جو ہے جو یہ سینٹرز ہیں جہاں پہ ان کو رکھنا ہے بہت ہی کم ہے. اور یہ بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ تقریباً 30,000 سے زیادہ جن کا یہ پتہ چل سکا ہے کہ ان کو پازیٹیو پیشنٹس ہیں ود اس بیماری کے ساتھ وہ پازیٹیو ہیں، وہ بھی ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی جگہ بنے تو پھر وہ داخل ہوں. تو اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ تو آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد جن کے اوپر یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ مے بی شیورلی دے آر پازیٹیو، وہ ابھی آؤٹ سائڈ ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ پہلا ٹیسٹ کرتے ہیں تو اگر اس سے پتہ چل جاتا ہے تو اب یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ فوراً اس پیشنٹ کو پکڑیں اور اندر لے جائیں. کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ جگہ نہیں ہے، تو یہ صورتحال بھی یہاں پہ چل رہی ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے کیری لیم جو ہے انہوں نے سینٹرل گورنمنٹ سے مدد مانگی ہے. اوبویسلی اس سے کیا ہوگا کہ جو یہ کووڈ-19 جو سینٹر ہیں جہاں پہ آئسولیشن سینٹرز انہوں نے بنائے ہیں ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا. جو یہ کوارنٹین ہوٹلز ہیں ان کی بھی تعداد میں اضافے کی ضرورت ہے، اس پہ بھی کام کیا جائے گا. تو یہ سب سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ پہلے ہی اناؤنس ہو چکا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہر 2 ہفتے کے بعد اس کو دیکھے گی، صورتحال کا جائزہ لے گی اور پھر اس کے اوپر اگر کوئی نئے رولز جو ہے امپلیمنٹ کرنے ہو تو وہ نہیں کرے گی. فی الحال جو ہے وہ تو جو پر ٹیبل ہے 2 سے زائد لوگ نہیں بیٹھ سکتے
اور یہ 20 اپریل تک تو انہوں نے ہر چیز کو پھر ایکسٹینڈ کر دیا. اور جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز تھیں دوز آر آلریڈی ریووکڈ اس کے علاوہ جو سمر ہالیڈیز تھی پبلک اسکولوں میں، انٹرنیشنل اسکولوں میں، کنڈر گارڈنز میں، they are already brought forward to early March this year to facilitate anti-epidemic work. School premises will be used for complementary universal testings اور وہ جو ان کے جو اسکول ہوں گے ان کو وہ ان کے لیے استعمال کریں گے، سینٹرز بنا دیں گے تاکہ اگر کوئی ایمرجنسی کی شکل صورتحال پیدا ہوتی ہے تو تاکہ وہ ان کو ایز اے ٹیسٹنگ سینٹر کے طور پہ یوز کر سکیں. تو یہ جو ہالیڈیز ہیں ان کو پھر آگے کر دیا گیا ہے. تو دیز ہالیڈیز ول کنٹینیو انٹل دی ایسٹر بریک آن 18th of April. All the schools will be resumed after the Easter holidays. تو ایسٹر ہالیڈیز کے بعد ہی اب یہ اسکول جو ہے یہ کھلیں گے. اچھا، اب یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پرائمری اسکول ہیں ان کو شاید کھولا جائے گا 18 اپریل کے بعد فیس ٹو فیس. یہ بھی اس وقت وہ دیکھیں گے. لیکن یہ جو ہائی اسکول ہیں ان کو مزید انتظار کرنا پڑے گا میرے خیال میں 22 اپریل تک. اچھا، اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو کٹ ہے، کٹ مطلب کمپلسری یونیورسل ٹیسٹنگ، یہ کیا ہے؟ اب یہ پروگرام جو ہے یہ مارچ میں لانچ ہونے جا رہا ہے. اور اس پروگرام کے تحت کیا ہوگا کہ جو ہر سٹیزن ہے، ہر شہری جو ہے اس کو ہی ہیو ٹو گو انڈر کمپلسری یونیورسل ٹیسٹنگ. یعنی اس کو یہ جو 3 دفعہ جو ٹیسٹ ہے وہ لازماً کروانا پڑے گا. جو ٹیسٹنگ سینٹرز ہوں گے ان کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا جائے گا. اس دوران جب یہ گورنمنٹ آپ کے ٹیسٹ کرے گی، اس دوران ہر شہری کو جو ڈیلی ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ ہے اس کو کرنا پڑے گا. ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کے متعلق میں بات کروں گا. اس کا استعمال نہایت ہی آسان ہے اور یہ ٹیسٹ آپ اپنے گھر پہ خود ہی بآسانی کر سکتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، سویپ کو، ٹیسٹ ڈیوائس کو اور یہ جو بفر سولوشن ہے اس کو باہر نکالیں. اب اسے پیکج سے باہر نکالیں. اپنے سر کو پیچھے کی طرف جھکائیں. آہستگی کے ساتھ جو سویب ہے اسے ایک نتھنے میں تقریباً 2.5 سینٹی میٹر تک اندر لے جائیں. آپ کو تھوڑی سی مزاحمت ہوگی لیکن اس سے اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. اب اس سویب کو اپنے نتھنے میں تقریباً 5 دفعہ ایک بڑے سرکل کی طرح گھمائیں اس کو. یہی طریقہ کار جو ہے اپنے دوسرے نتھنے کے ساتھ بھی کریں. اب جو ہے وہ بفر سولوشن کی جو اوپر والی کیپ ہے اس کو اتار دیں. اب اس شیشی کو تھوڑا سا جھکائیں تاکہ جو سویب ہے وہ اس میں اچھی طرح سے ڈوب جائے اور اس سویب کو تقریباً 20 مرتبہ اس کے اندر ڈبوئیں، ہلائیں. اب آپ اس شیشی کا جو ڈھکن ہے اوپر سے وہ بند کر دیں اور اس کو تقریباً نصف حصے سے علیحدہ کر دیں. آہستگی سے اس کو دبائیں اور تقریباً 3 قطرے اس بفر سولوشن کے ٹیسٹ ڈیوائس کی سرکولر اوپننگ میں آپ ڈال دیں، نہ کم نہ زیادہ. فائنلی اس ٹیسٹ ڈیوائس کو کسی فلیٹ جگہ پہ آپ رکھیں اور تقریباً 20 منٹ تک انتظار کریں. یاد رکھیں کہ 25 منٹ کے بعد رزلٹ مت دیکھیں کیونکہ پھر جو ہے وہ رزلٹ ہے وہ درست نہیں ہوگا. اگر تو سی لائن پریزنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو ہے. اگر دونوں لائنیں یعنی سی لائن اور ٹی لائن دونوں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ٹیسٹ کا رزلٹ ہے وہ پازیٹیو ہے. اس کے نتیجے میں آپ کو چاہیے کہ آپ گورنمنٹ کی جو ہاٹ لائن ہے اس پہ فوراً کال کریں اور کنسلٹ کریں ان سے. اگر تو سی لائن جو ہے وہ غائب ہے، قطع نظر کہ ٹی لائن جو ہے وہ موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا ٹیسٹ ہے وہ درست نہیں ہے اور اس کے لیے پھر آپ کو ایک مرتبہ پھر یہی ٹیسٹ دہرانا چاہیے. مارچ کے اندر نارمل پبلک سروسز جو ہوں گی ان کو سسپینڈ کر دیا جائے گا. مین پاور جو ہے اس کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے گا. اسی لیے جو چیف ایگزیکٹو آف ہانگ کانگ ہے مس کیری لیم، انہوں نے سینٹرل گورنمنٹ سے اضافی مدد مانگی ہے تاکہ وہ ان کو سیمپلرز دے سکیں، لیبارٹریز ٹیسٹنگ کیپیبلٹیز میں اضافہ کیا جا سکے. ٹیسٹ رپورٹس ہوں گی وہ ود ان 24 آورس اس کا جو رزلٹ سامنے آ جائے گا. اچھا، اب تھوڑی سی کنزمپشن واچر کے متعلق بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے متعلق بھی بہت سی انکوائریز آتے ہیں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں.
میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ اپیئر ہو رہا ہوگا، آپ اس کو نوٹ کر لیں. اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھے پرسنلی اس نمبر پہ صرف واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کال نہیں اٹینڈ ہوتی، اور کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے ٹیم سے آپ کو اس کا جواب جو ہے لازماً دے دے گا. میں بھی ہینڈل کرتا ہوں اور میں بھی آپ کو جواب دوں گا، اور کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو اس کے اوپر لازماً آپ کی فیڈ بیک ہوگی. اچھا، اب کنزمپشن واچر کے متعلق یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو 5th ویو ہے اس نے لوگوں کو کافی نقصان پہنچایا. تو یہ جو فائنینشیل سیکٹری آف ہانگ کانگ ہے، انہوں نے پھر یہ آج یہ اناؤنس کیا ہے کہ بھئی جو 10,000 کا الیکٹرانک واچر ہے وہ یہ ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں، مگر یہ اپریل میں جا کے ہوگا. اچھا، اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ 2 انسٹالمنٹس میں ہوگی، اور جو دی فرسٹ 5,000 ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو 6.3 ملین پیپل فرسٹ ان ہانگ کانگ. اور طریقہ کار وہی ہوگا جو انہوں نے گورنمنٹ نے پہلے استعمال کیا تھا. آپ کو پتہ ہے ایپس کے ذریعے، آکٹوپس کے ذریعے، علی پے اور دوسری ایپس جو ہیں ان کے ذریعے انہوں نے پے کیا تھا. اس کے علاوہ جو دوسرا پھر 5,000 ہوگا، جو سیکنڈ انسٹالمنٹ ہوگی، وہ ڈیورنگ سمر ہالیڈیز ہوگی. تو چلیے، یہ کچھ انفارمیشن تھی آپ کے لیے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حالات کیسے ہوتے ہیں. مزید اگر کوئی انفارمیشن آپ تک پہنچانا ہوگی تو اسی چینل پہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی. آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. دن ملک کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.